سورۃ الانشقاق، اس سورہ کا نام انشقاق ہے اور اس میں ایک رکوع 25 آیتیں ہیں اور 107 کلمات اور 430 حروف ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگا کر سنے گا اپنے رب کا فرمان، اور اس پر فرض بھی یہی ہے۔ قیامت کے برپا ہونے کی یہاں پر یاد تازہ کی جا رہی ہے، یعنی کہ یاد کرو کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور آسمان کے پھٹنے کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ وہ پرانا ہو جائے گا یا وہ سیدھا ہو جائے گا اس لیے اس میں جگہ جگہ شگاف پڑ جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس آسمان کو اپنے رب کا حکم ملے گا کہ پھٹ جا، تو وہ پارا پارا ہو جائے گا۔ آسمان کا یہ فرض ہے کہ اپنے خالق کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور باہر پھینک دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگا کر سنے گی اپنے رب کا فرمان۔ وَحُقَّتْ، اور اس پر فرض بھی یہی ہے۔ آذینت کا معنی کان لگا کر سننا، یعنی کہ جس بات کو پورے دھیان کے ساتھ سنا جائے۔ اب یہاں پر پہلے یہ بتایا گیا کہ آسمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کی تعمیل کرے گا اور اپنے خالق کے حکم سے وہ پھٹ جائے گا۔ اب جس اطاعت کا مظاہرہ آسمان کرے گا، اسی طرح زمین بھی اللہ کے حکم کو بجا لائے گی۔ جب اسے حکم ملے گا کہ بچھ جا، ہموار ہو جا، تو اس میں کوئی نشیب و فراز باقی نہیں رہیں گے۔ زمین میں موجود اونچے اونچے پہاڑ مٹی کا ڈھیر بن کر نشیبی جگہوں کو پر کر دیں گے، سمندروں کی گہرائیاں بھر جائیں گی، ایک وسیع میدان بن جائے گا جہاں پر تمام جن و انس کو حاضر کر دیا جائے گا، اور یہ زمین جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر پھینک دے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ اس کے اندر جتنے لوگ اس وقت تک مدفون ہوں گے اور جو خزانے اس نے اپنے اندر سمیٹ رکھے ہوں گے، وہ اللہ کا حکم ملتے ہی ان سب کو اگل دے گی۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو محنت سے کوشش کرتا رہتا ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے تک، اور پھر تیری اس سے ملاقات ہو کر رہتی ہے۔ یہ انسان دنیوی اور دنیاوی زندگی دونوں میں بڑی کوششوں سے، بڑی محنتوں سے اپنے کام سر انجام دیتا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے پر وہ کوشش کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے رب سے اس کی ملاقات کا وقت آ جاتا ہے، یعنی کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اس وقت اس انسان کی تمام کوششیں ختم ہو جاتی ہیں اور اسے اس کی کوششوں کا، اس کے اعمال کا پھل ملنے کا وقت آ جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، پس جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ واپس لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے۔ اب ہر وہ شخص جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جس نے اپنی یہ زندگی اللہ کی یاد میں، اس کی عبادت میں گزاری ہوگی،
اور جب وہ پیش ہوگا تو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو اس سے بڑی آسانی سے حساب لیا جائے گا، زیادہ چھان بین نہیں کی جائے گی۔ اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے، اس کی اچھی کاوشوں کی وجہ سے اسے اجر عطا کیا جائے گا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظُهْرِهِ، اور جس کو اس کا نامہ عمل پسے پشت دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ چلائے گا، ہائے موت، ہائے موت۔ اب وہ لوگ جنہیں ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ لوگوں کے سامنے اپنا نامہ اعمال اپنے بائیں ہاتھ میں لیے شرمائیں گے اور اپنے ہاتھ پیچھے کریں گے، لیکن فرشتے ان کو ان کے بائیں ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال پکڑائیں گے اور وہ لوگ چیخو پکار کریں گے، شور مچائیں گے کہ ہائے موت، ہائے موت، کہ انہیں موت آ جائے، تو کدھر گئی موت، تو آ جا تاکہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ لوگ داخل ہو جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں عیش و آرام کرتے رہے، اپنے اہل و عیال کو بھی اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں عیش و آرام کرتے رہے، اپنے اہل و عیال کو بھی عیش کرواتے رہے، کبھی ان کو بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ انہوں نے ایک روز اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے تمام برے اعمالوں کا جواب دینا ہے۔ اسی لیے انہیں آج یعنی اس قیامت کے دن آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہا کرتے تھے۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ خیال کرتا تھا کہ وہ اللہ کے حضور لوٹ کر نہیں جائے گا۔ بالا، کیوں نہیں، اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ یعنی کہ وہ لوگ جو دنیا میں عیش و آرام کرتے رہے اور اپنے رب کو انہوں نے یاد نہیں کیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اس روز بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات کی اور جن کو وہ سمیٹے ہوئے ہے، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل بن جائے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ تمہیں زینہ بزینہ چڑھنا ہے۔ اب تین چیزوں کی قسم کھانے کے بعد فرمایا گیا کہ تمہیں منزل بمنزل بڑھتے جانا ہے۔ تم دنیا میں آئے، بچپن سے جوانی تک پہنچے، جوانی سے بڑھاپے تک پہنچے، صحت سے بیماری، قوت سے تمہیں کمزوری، خوشحالی سے بدحالی، ان تمام مرحلوں کو طے کرتے ہوئے تم قبر میں آ گئے اور پھر قیامت کو اپنا دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوگے، پھر خدا معلوم کیسی کیسی حالتوں سے گزرتے ہوئے آخری ٹھکانے تک پہنچو گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا، اور جب قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ یہ کفار اسے جھٹلاتے ہیں۔ اب یہ لوگ ایسے ہیں کہ اب قرآن کریم کی آیتوں کی اگر بات کی جائے تو ان کی تاثیر ایسی ہے کہ ان سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔
پہاڑوں پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیتیں جب ان لوگوں کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ کوئی اثر قبول نہیں کرتے، یہ انہیں سن کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز بھی نہیں ہوتے۔ واللہ واللہ عالم بما یعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، یعنی کفر اور دشمنی جو ان کے سینوں میں بھری ہوئی ہے اسے اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے اپنے سینوں میں اپنے دلوں میں چھپایا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی آگاہ ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، بس آپ انہیں یہ خبر سنا دیجئے۔ وہ خبر کس چیز کی خبر ہے؟ دردناک عذاب کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو لوگ سچے دل سے ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی تمام عمر نیک اعمال میں گزاری، انہیں اجر ملے گا، اور انہیں ایسا اجر، ایسی نوازشات و انعامات ملیں گے کہ جن کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے لطف و کرم سے ہمیشہ ہمیشہ بہرور فرمائے، اور شفیع المذنبین کے طفیل ہمارا نامہ عمل بھی ہمارے دائیں ہاتھ میں دے اور ہم سے آسان حساب لے۔ آمین ثم آمین۔